ہر غم کا مداوا ریما کی حلاوت، ہر غم کا مداوا ریما کی حلاوت، ذہنوں کو جلا دیتی ہے قرآن کی تلاوت۔ سامعین باتمکین، آج 26 جنوری ہے۔ ہر ہندوستانی کے لیے یہ دن بہت ہی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، کیونکہ اسی دن ہمارے ملک کا آئین بنا اور ہر ہندوستانی کو اس کا حق ملا۔ انگریزوں کے اصول و ضوابط ختم ہوئے۔ آج ہم 74واں یوم جمہوریہ منا رہے ہیں، تو آئیے اسی مناسبت سے تقریر پیش کرنے کے لیے میں مدعو کر رہا ہوں محمد ریان متعلم درجہ پنجم کو اس شعر کے ساتھ۔ لمحے نئے ہیں سال نیا آرزو نئی، لمحے نئے ہیں سال نیا آرزو نئی، ہمت نئی ہے راہ نئی جستجو نئی۔ موسوم مائک پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، صدق اللہ العظیم۔ جس دن بنا تھا ملک میں آئین خوشگوار، جس دن بنا تھا ملک میں آئین خوشگوار، اپنے چمن میں آئی تھی جس دن نئی بہار، جو دن ہے اپنی عظمت و رفعت کی یادگار، جو دن ہے اپنی عظمت و رفعت کی یادگار، اس دن کا ایک باب ہے 26 جنوری، کھلتا ہوا گلاب ہے 26 جنوری۔ اسٹیج پر تشریف فرما صدر محترم، معزز مہمانان اعظام، مشفق و مکرم اساتذہ کرام، میری پردہ نشین مقدس و مطہرہ مائیں اور بہنیں، عزیز رفقا، ہندوستان کی تاریخ میں 2 دن 15 اگست اور 26 جنوری بہت ہی زیادہ اہمیت و عظمت کے حامل ہیں، اور کیوں نہ ہو جبکہ 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک ان ناپاک و منحوس انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہوا، جنہوں نے آہستہ آہستہ ملک کے باشندوں کو غلام بنا لیا تھا اور اپنی عیارانہ اور مکارانہ چال سے اس ملک کے حکمراں بن بیٹھے تھے۔ ہمارے اکابرین کی قربانیوں کی بدولت اور ہندو و مسلم ایکتا کی طاقت نے انہیں ملک چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور کیا۔ 26 جنوری 1950 کو ملک ہندوستان کے اندر جمہوری آئین کا نفاذ ہوا۔ معزز سامعین، آزادی ہند کی تاریخ عام طور پر یہ بتائی جاتی ہے کہ انگریزوں کے خلاف جنگ کا آغاز 1857 سے ہوا، جو کہ ایک غلط اور مفروضہ تاریخ ہے۔ آزادی کی جنگ کا آغاز 1857 سے 100 برس پہلے ہو چکا تھا، جس کے نتیجے میں 1757 میں بنگال کے سراج الدولہ نے، حیدر علی نے 1767 میں، مجنو علی شاہ نے 1776 سے 1780 تک، اور ٹیپو سلطان نے 1791 میں، مولوی شریعت اللہ اپنے بیٹے کے ہمراہ 1812 میں، اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے 1831 میں انگریزوں کے خلاف جنگیں لڑی تھیں۔ سامعین باتمکین، ہندوستان کے آزاد ہونے کے بعد 29 اگست 1947 کو ایک 7 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی تھی، جس کے صدر ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر تھے۔ ان تمام لوگوں کو یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی کہ وہ ملک ہندوستان کے لیے ایک ایسا آئین اور قانون تیار کریں جس میں ملک کے ہر باشندے کے حقوق کی پاسداری ہو، ہر مذہب کے لوگوں کو اپنے مذہب کے اعتبار سے کلی اختیار حاصل ہو۔ چنانچہ اس کمیٹی کے ارکان نے ان تمام شقوں کا خیال رکھتے ہوئے تقریباً 2 سال 11 ماہ 18 دن کے اندر ایک مکمل دستور تیار کر لیا، جسے 26 نومبر 1949 کو قبول کر لیا گیا، اور 24 جنوری 1950 کو تمام ارکان سے دستخط کرانے کے بعد 26 جنوری 1950 سے اس آئین کو باضابطہ نافذ کر دیا گیا، اور اسی دن سے ملک ہندوستان کا اپنا جمہوری آئین اور قانون ہو گیا،
جس کے بعد سے ہی ہم ہر سال اس دن کو یوم جمہوریہ کے طور پر مناتے ہیں۔ حاضرین گرامی، ملک ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے ہمارے اکابرین نے جو قربانیاں پیش کی ہیں اس کی نظیر کوئی پیش نہیں کر سکتا، لیکن جب ہم آج کے ہندوستان کے حالات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنوں کی قربانیاں یاد آتی ہیں اور دل خون کے آنسو رونے لگتا ہے، زبان بے ساختہ یہ کہنے لگتی ہے کہ اگر ہندوستان کے اندر مذہب کے نام پر سیاست کرنی تھی، اگر مدارس و مساجد پر پابندیاں عائد کرنی تھی، اسلامی تشخصات پر قدغن لگانی تھی، تو پھر ایسی آزادی کے لیے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں کیوں پیش کی؟ پھانسی کے پھندوں پر کیوں لٹکے؟ گولیاں کیوں کھائی؟ توپوں سے کیوں اڑائے گئے؟ کیا جمہوریت اسی کا نام ہے؟ کیا آزادی اسی کو کہتے ہیں؟ کیا آئین میں یہی لکھا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ جمہوریت تو کہتے ہیں اس کو جہاں ہر انسان اپنے مذہب، اپنے شعار، اپنے کلچر کے لحاظ سے آزاد ہو، کسی کا کوئی دباؤ اس پر نہ ہو، اور یہی ہمارے وطن کی شان بھی تھی اور پہچان بھی۔ سامعین عزیز وقار، آج یوم جمہوریہ ہے، تو آئیے ہم تمام لوگ اس خاص اہمیت کے حامل دن پر یہ عہد کریں کہ ہم اپنے اکابرین کی تاریخ کو پڑھیں گے اور اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیں گے۔ ملک کے اندر جو نفرتیں بڑھ رہی ہیں اسے محبت کے خوشبودار پھول سے ختم کریں گے، آپسی اخوت و بھائی چارگی کا ماحول تیار کریں گے، تعلیمی میدان میں سب سے اعلیٰ اور فائق رہیں گے، اور کبھی کسی دشمن نے ملک کو آگ دکھائی تو اپنے ملک کی حفاظت کے لیے سب سے پہلے ہم تیار رہیں گے، اور دنیا کو یہ پیغام دیتے ہوئے جام شہادت پی لیں گے۔ دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، میری مٹی سے بھی خوشبوئے وفا آئے گی، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔